بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے رضوانہ کی، وہ کم سن ملازمہ جو کہ ایک سول جج عاصم حفیظ جس کا نام ہے، اور ان کی اہلیہ سومیہ اس کے تشدد کا شکار ہوئی تھی، اور گزشتہ کوئی 3 ہفتے سے یہ جو خبر ہے یہ ہاٹ ایشو بنی ہوئی ہے، اور رضوانہ جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ آج جب اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ کس طریقے سے اس جج کی جو ظالم بیوی تھی اس نے اس کم سن ملازمہ کو اس کا استحصال کیا، اس پر بدترین تشدد کیا، اس کو زخموں سے چور کیا، اور یہاں تک کہ وہ اس کی زندگی کے جان کے لالے پڑ گئے۔ اور یہ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا، اس میں جو ہے وہ جو سومیہ ہے وہ گرفتار بھی ہوئی ہے، اس کی ضمانت بھی مسترد کی گئی، اس پہ تحقیقات چل رہی ہے۔ ابھی جو آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لاہور میں اسلام آباد پولیس نے جا کے لاہور میں ہاسپٹل کے اندر سے رضوانہ کا بیان جو ہے وہ قلم بند کرایا ہے۔ یہ پہلا بیان ہے جو کہ اس کیس کے منظر عام آنے کے بعد جو متاثرہ فریق ہے یعنی کہ رضوانہ اس کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی تھی، اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کا بیان جو ہے وہ پولیس کو لینے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ بیان دے سکتی تھی۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ کم از کم وہ اس قابل ضرور ہوئی ہے کہ پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ اس نے کرایا، اور اس بیان میں اس نے ہولناک انکشافات کیے۔ اس نے اس بات کو اس نے یہ دوبارہ کہا کہ وہ اس کی جو مالکن تھی یعنی سومیہ جج عاصم حفیظ کی اہلیہ، یہ اس کے اوپر تشدد، بدترین تشدد متعدد بار کرتی رہی ہے۔ جب بھی وہ کہتی تھی کہ جی بیگم صاحبہ غصے میں آتی تھیں، وہ میرے بال پکڑ کر میرا سر جو ہے وہ دیوار سے ٹکراتی تھیں، مجھے لاتوں اور ٹھڈوں سے کئی بار انہوں نے مارا ہے، مجھے بھوکا رکھا، مجھ پر جو ہے وہ یعنی جب یہ کہیں باہر جاتے تھے تو سزا کے طور پر اس کو گھر کے اندر بند کر کے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کی بھوک پیاس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور اس وقت رضوانہ جو ہے وہ جس بدترین حالت میں ہے، یعنی اس زخموں سے چور ہے وہ، اور وہ زخم بھی ایسے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کو کرٹیکل کنڈیشن اس کی قرار دے دی تھی۔ اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کم از کم موت و حیات کی کشمکش سے نکل کے بہتری کی طرف آئی ہے۔ تبھی یہ پولیس کو اجازت دی گئی ڈاکٹرز کی جانب سے کہ وہ اس کا بیان ریکارڈ کرے۔ تو اپنے اس بیان میں اس نے یہ بات کہا ہے کہ یہ وہ بالکل اس کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ جو سول جج عاصم حفیظ تھا اس کی اہلیہ سومیہ نے ہی کیا ہے۔ اور یہ کہ اس سے پہلے بھی جب یہ کیس منظر عام پر آیا تھا اور سومیہ روپوش ہو گئی تھی، وہ روپوش ہو گئی تھی کہ قانون کی گرفت سے بچ سکے، تو اس وقت اس کے جو میاں تھا یعنی سول جج، اس نے یہ بیان دیا تھا، میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوا تھا کہ میری جو اہلیہ ہے وہ دماغی مریضہ ہے یعنی نفسیاتی مریضہ ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا، یعنی اس نے کنفیس کیا تھا کہ ہاں اس کی اہلیہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس نے اس کے اوپر تشدد کیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور عدالت میں جہاں یہ کیس چل رہا ہے وہاں پر بھی یہ بات جو وکیل صفائی ہیں، انہوں نے وکیل استغاثہ ہیں، انہوں نے یہ اس بات پر زور دیا کہ یہ باقاعدہ اس کا شوہر جو ہے وہ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ ہاں اس کی بیوی جو تھی وہ دماغی طور پر اور نفسیاتی طور پر ایسی تھی کہ وہ بچوں پر تشدد کرتی تھی، جس کے اوپر یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ کیسی دماغی مریضہ تھی کہ اسے تشدد جو ہے وہ صرف اپنی ملازمہ پر ہی کرنا ہوتا تھا، اور اپنے کسی بچے پر اس نے تشدد نہیں کیا، کسی اور پر تشدد نہیں کیا، صرف گھریلو ملازمہ پر ہی اس کا بس چل رہا تھا۔ تو یہ کنفیشن ہے، یہ اعتراف جرم تھا جو کہ ریکارڈ پر آ چکا تھا، اور اب آج جو رضوانہ نے اپنی بیماری کے بستر سے جو بیان دیا ہے، اس کے بعد تو یہ حقیقت جو ہے وہ مزید اس کیس کو تقویت مل گئی ہے کہ یہ اس کو زخمی کرنے میں، اس کو تشدد کرنے میں اور اس کو جان سے مارنے میں سومیہ کا ہی ہاتھ تھا۔ اب یہ کیس جو ہے فیصلہ کن مرحلے میں ہے، دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے۔